جلد زاہد صاحب، ایک تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب بتا رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو نیوکلیئر بلیک میل کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کا منصوبہ ہو کہ وہ اپنے وار ہیڈز جو ہیں ان کی موومنٹ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی بہت سے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ اٹیکس میں بھی ایک انکریز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کوئی آپ کو لنک نظر آتا ہے اس میں کہ پاکستان اور بھارت ایک اور جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو پہلے نیوکلیئر پہ تو دیکھیں بھارت جو ہے وہ پہلے انہوں نے کرافٹ کرنے کی کوشش کی ایک سپیس انڈر دا نیوکلیئر اوور ہینگ، یہ جو انہوں نے کنونشنل، پاکستان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ دیر از نو اسپیس فار وار نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے، اور پاکستان کی جو کریڈیبل ڈیٹرنس ہے الحمدللہ دیٹ از ان پلیس۔ آئی ڈونٹ نو بھارت نے یہ ڈپلائمنٹ کر کے از دا ول آف دا نیشن از دیئر اور ناٹ۔ پین لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ بھارت کی نیشن نے ابھی تک پین ہم نے بہت دیکھ لی ہے، ہم 2001 سے دیکھ رہے ہیں اور ہر قسم کا پین دیکھ لیا ہے۔ پاکستانی نیشن کی ول بھی آپ نے دیکھ لی، تو الحمدللہ اس کو میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ پاکستان ہیز دا کیپیسٹی، پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان ہیز دا ول کہ وہ ریئیکٹ کرے گا۔ بھارت کو کبھی بھی وہ واٹ ایور ویز جدھر بھی جنگ جائے گی، پاکستان ایسکلیشن لیڈر پہ 2 notch اپ ہی رسپانس کریٹ کرے گا۔ اب بلوچستان پہ، بلوچستان میں اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے جی، بھارت بھی ہے، افغانستان بھی ہے، بہت اس پہ بات ہو چکی ہے اور ہمارے اپنے اندرونی عوامل بھی اس میں شامل ہیں، بیکاز ہم اس پہ بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں، ان کی وجہ سے پورا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب میں اسٹریٹجک اپلیکیشن کہتا ہوں تو اس میں پاکستان از اے ڈائریکٹ وکٹم، ڈائریکٹ ٹارگٹ، اور چائنا انڈائریکٹلی اس کا ٹارگٹ ہے، اس کا ٹارگٹ رشیا ہے۔ رشین دیکھیں نا، جتنی بھی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، بی آر آئی ہو گئی، نارتھ ویسٹ جو لنکس ہیں، رشین جو لنکس ہیں، وہ سارے اسی ریجن میں رہنے ہیں، اور افغانستان ان کو مل گیا، اس کو وہ یوز کر رہے ہیں۔ جو لوگ ٹرانزٹ کر کے بلوچ ایلیمنٹس ابھی افغانستان میں گیا، اگر اب 10 بندوں کی یا 20 بندوں کی تشکیل آتی ہے تو اس میں 80% ٹی ٹی اے کے، تحریک طالبان افغانستان کے یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں، 10-15% بی ایل اے کے ساتھ مکس کیے اور اس کا نام انہوں نے بی ایل اے کا دے دیا۔ پوری سٹرکچرڈ اپلیکیشن ہے بھارت کی، اس کے ثبوت آپ کے پاس ہیں، کلبھوشن سے بڑا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ سٹرکچرڈ سپورٹ ہے، سٹرکچرڈ پلاننگ ہے۔ انہوں نے ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی بند کیا ہوا ہے، which is an act of war۔ جی بالکل، دیکھیں پاکستان نے اس لیے اس کو اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ابھی تو آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر کی اس نے اسپیچ سن لی، ایکٹ آف وار کی بھی بڑی کلیئرٹی ہے۔ پاکستان has put Indus Water Treaty into vital interest، اس لیے کہ پاکستان will use all available means to protect its vital interest۔ انڈس واٹر بھی ادھر ہی ہے جدھر ہمارا کشمیر ہے، جدھر ہماری سوورینٹی ہے، جدھر ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جدھر ہمارا نیوکلیئر ہے، ادھر ہی پانی بھی جا کے کھڑا ہو گیا۔ باقی دس از دیئر چوائس، دس از ناٹ اے گڈ آپشن کہ پاکستان اس کو ملیٹریلی ادھر، ابھی تو ڈپلومیٹک پولیٹیکل، بٹ پاکستان از پریپیئرڈ ٹو گو ٹو آل ایکسٹینٹ۔ اب 25 کروڑ عوام، ہمارا پورا پاکستان از پریپیئرڈ ٹو گو آل ایکسٹینٹ۔ یس، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہ اگر یہ انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی یا اس کو روکنے کی اور یہ پانی واقعی بند کرنے کے آن گراؤنڈ کریں گے تو پاکستان ول یوز آل اویلیبل مینز ایٹ اٹس ڈسپوزل، چاہے جنگ اس کا حصہ ہی ہے آف کورس۔ تو پاکستان، اچھا اب سمجھ آ گئی۔ تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ جو پانی کا ایشو ہے، اس پر بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک اور جھڑپ یا جنگ ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ امیڈیٹ نیئر ٹرم میں کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا ہے ٹریٹی کو، اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کو بحال نہیں کریں گے جب تک ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی طرف سے، وہ الزام ہے ظاہر ہے، پاکستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہوتا ہے ان کے خلاف وہ ختم نہیں ہوگا۔ سو لیٹس گیٹ دا فیکٹ اسٹریٹ، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے to abrogate the treaty or to suspend the treaty or to put it in abeyance، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ سو اس وقت وہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جس سے کہ وہ پانی یا روک سکیں یا ڈائیورٹ کر سکیں significant amount of water۔ let's be clear on that۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے ٹو پاکستان ان دا فیوچر۔ already India has started working on reservoirs تاکہ وہ پانی کو کہیں نہ کہیں روک سکیں، ادروائز اس وقت اگر وہ ڈائیورٹ کرتے تو وہ خود فلڈ ہو جائیں گے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے بہت ہی اہم ٹیکنیکل بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ، کہ اگر وہ اس وقت خود کوشش کریں گے
تو خود سیلاب کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے کل پرسوں چیک کیا ہے، چناب کو بھی چیک کیا ہے اور میں نے جیلم کو بھی چیک کیا خود پل کے اوپر سے گزر کے، اور راوی کو بھی چیک کیا ہے۔ چناب اور راوی میں مجھے پہلے سے زیادہ پانی نظر آیا، ہاں جیلم میں کچھ پانی کم تھا۔ تو یہ آپ بات بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ فی الحال ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ہاں لیکن حامد یہ ضرور ہے کہ پاکستان مسٹ ٹیک ایکشن۔ یہاں پر ایک سیمینار کرانا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بہت مناسب چیز ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا ہے ہم نے، کون سے لیگل آپشنز ہم نے ایگزامن کیے ہیں اور پھر ہم نے امپلیمنٹ کرنے نہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ تو دیا ہے۔ جی وہ مگر وہ پروسیس پہ ہے، وہ سبسٹنس پہ نہیں ہے۔ اچھا، پروسیس پہ ہے۔ جی پروسیس پہ ہے۔ تو میں سمجھتی کرنا کیا چاہیے آپ کے خیال میں، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے بہت سے آپشنز ہیں، آپ یو این سیکورٹی کاؤنسل لے کے جائیں اس ایشو کو، آپ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے کے جائیں، آپ اور لیگل آپشنز دیکھیں۔ آئی ایم ناٹ اے لائر اینڈ سرٹنلی ناٹ این انٹرنیشنل لائر، سو وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن۔ ابھی تک ہم نے صرف ڈپلومیٹکلی ملکوں کو آگاہ کیا ہے، وچ از امپورٹنٹ، ضروری ہوتا ہے وہ بھی، لیکن اس سے کوئی ایسی چیز کرے نا۔ دیکھیں دی اونلی وے ٹو گیٹ enemy or adversary respond to you is to raise the costs for that adversary. ٹھیک ہے، What has Pakistan done to raise the costs for India? ٹھیک ہے، آپ ڈپلومیٹک ایکشن کی بات کر رہی ہیں، لیکن جنرل زاہد محمود صاحب نے بہت ہی ڈپلومیٹک انداز میں یہ بتا دیا کہ ہم کس ایکسٹینڈ تک جا کے پانی کے ایشو پہ کیا کر سکتے ہیں، اور میں اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میسیج تو چلا گیا۔